نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شادی بیاہ سے متعلق گفتگو ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کی، اور بالخصوص جو گفتگو اس اعتبار سے بھی کی کہ دعوتوں کے اندر جانے کے حوالے سے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی پس منظر کے اندر اگر ہم جو ہے وہ شادی بیاہ کی رسومات کے اوپر بات کریں تو کئی طرح کی رسومات ہیں جو کہ ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہیں۔ تو رسم کا بنیادی تعلق اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ رسم خلاف شرع نہ ہو۔ اگر خلاف شرع نہیں ہے تو وہ جائز ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسے کمپلسری نہ جانا جائے، اسے کمپلسری سمجھنا یا اسے شادی کا حصہ سمجھنا یا اسے دین کا حصہ سمجھنا یہ بہرحال غلط ہے، اور پھر رسومات کی بلا وجہ کی پیروی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رسومات کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ رسومات کو ادا کرنے کے لیے قرضے لینے پہ مجبور ہو جائیں، اور پھر آج کل بلا سود قرض ملنا یہ بھی نایاب سی بات ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر ان رسومات کی پیروی کے لیے سود کے اوپر قرضے لیتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس کی اسلام میں اسے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اچھا نکاح، بہتر نکاح وہ ہے جو کہ آسان ہو، یعنی مہر کے اعتبار سے بھی آسان ہو، دیگر امور کے اعتبار سے بھی آسان ہو۔ تو مہر جو کہ بنیادی جو ہے وہ ایک طور پہ حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے معاملے میں تو کئی جگہوں کے اوپر بہت ہی کم چیز کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوا جاتا ہے، یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، بھائی کچھ بھی رکھ لیں گے، کوئی بھی رکھ دیں گے، 13 روپے رکھ دیں گے، 313 روپے رکھ دیں گے، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر لاپرواہی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر رسومات کے اندر نہیں جناب، یہ تو 5,000 سے کم ہوگا ہی نہیں، یہ تو 15,000 سے کم کی یہ بات ہی نہیں ہے، 1,00,000 سے کم کی یہ بات ہی نہیں ہوگی۔ تو ان تمام امور کے اندر میانہ روی اور آسانی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ نکاح جو کہ معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنے والا ہے، حیا کو پھیلانے والا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ، اس کا وقوع جو ہے وہ آسان ہو جائے، لوگ آسانی کے ساتھ اپنے بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی شادیاں کر سکے۔ جب ہم شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کریں گے، بیجا رسومات کی پیروی نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اس معاملے میں سب سے بڑھ کر کردار فیملی کے بڑوں کا ہوتا ہے، یوں ہی برادریوں کے جو پنچ ہوتے ہیں، بڑے افراد ہوتے ہیں، جو برادری میں اقتدار کی حیثیت، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ آپ کا ایک عمل بقیہ سب کے لیے آسانی کا باعث بھی بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنے گا، جبکہ بسا اوقات آپ کی جانب سے بہت ساری اس طرح کی پابندیاں نیچے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنتی ہیں، گناہوں کا سبب بھی بنتی ہیں، اور خود آپ کے لیے بعض صورتوں میں گناہ جاریہ کی صورت بھی بنتی ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات کے اندر شریعت مطہرہ سے کے مسائل کو جانیں، دین کو سیکھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، مربوط رہیں، مسائل پوچھیں اور اس کے مطابق اپنے خاندان کے اندر چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ اگر ہم کہیں جاتے ہیں رشتے کے لیے، اگر بات ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، تو حق مہر کا پہلا سوال یہ رکھتے ہیں کہ ہم 1,00,000 2,00,000 یعنی کہ اتنا زیادہ رکھنا چاہیں گے، اور لڑکے والے ادا نہیں کر پاتے۔ اگر چلیں بات ہو بھی جاتی ہے تو اپنی وہ زندگی میں ادا نہیں کر پاتا۔ اتنی بڑی رقم ہے کیونکہ بہت زیادہ، یعنی کہ آج کل کے دور میں تو یہ کمانا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حق مہر کی بات کی، ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ جناب کوئی بھی حق مہر رکھ دیں، 313 رکھ دیں، 13 روپے رکھ دیں، یا جناب جو ہے وہ اس طرح کے مختلف جو ہے وہ اعداد شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا یہ طبقہ بھی ہے جو کہ حق مہر میں دلہے کی، مرد کی، شوہر کی استطاعت کو پیش نظر نہیں رکھتے، بس ایکچولی وہ کہتے ہیں کون سا ادا کرنا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سیکیورٹی ہو جائے گی ہماری بیٹی کی کہ یہ جناب جو ہے وہ اس کو طلاق جو ہے وہ نہیں دے گا، اس لیے اتنا حق مہر جو ہے وہ رکھوا دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر بھی اول تو یہ کہ حق مہر وہ رکھوانا چاہیے شوہر کو خاص طور پر کہ وہ ادا کرنے کی نیت سے رکھوائے، کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے حق مہر جو ہے وہ نہیں رکھواتا اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بدکار کے الفاظ بیان کیے گئے۔ تو لہٰذا حق مہر جتنا رکھوائیں ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے سچے دل کے ساتھ، یہ نیت نہ ہو کہ معاف کروا لوں گا یا نہیں ادا کروں گا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ اس معاملے کے اندر بسا اوقات دیکھا بھی جاتا ہے کہ جناب ایک طرف تو آپ نے حق مہر جو ہے وہ بہت رکھوا لیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ شوہر نے محبت میں یا جو ہے وہ پریشرائز کر کے بیوی سے معاف کروا لیا، تو پھر کیا نتیجہ رہا؟ نتیجہ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ حق مہر ایسا رکھوایا جائے فریقین کی رضامندی سے جو کہ دونوں کے لیے مفید ہو، لینے والے کے حق میں بھی مفید ہو اور دینے والے کی جانب سے اس کی ادائیگی بھی آسان طریقے سے جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو اس طور پر حق مہر جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے، ورنہ یہی بہت بڑا حق مہر رکھا جانا بسا اوقات پرابلمز کا باعث بھی ہو جاتا ہے کہ اب شوہر اس کنڈیشن کا ہے کہ جناب اب اس سے طلاق لینی ہے یا خلا لینا ہے، اور اب وہ طلاق یا خلا نہیں دیتا، بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، دوسری جانب طلاق یا خلا بھی نہیں دیتا، صرف اسی وجہ سے کہ اگر طلاق یا خلا دوں گا تو مجھے اتنا حق مہر ادا کرنا پڑے گا، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، لہٰذا اب اس عورت کو لٹکا کے رکھو۔ تو اب اس بیچاری کی پوری زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اندر جو میانہ روی ہے، درمیانہ راستہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ حق مہر کی شریعت مطہرہ نے منیمم مقدار بیان کر دی جو کہ تقریباً 30 گرام 618 ملی گرام بنتی ہے چاندی، اس کو آپ آسان لفظوں میں 31 گرام کے طور پہ یاد کر لیجئے۔ تو کم از کم مارکیٹ میں اتنے گرام چاندی کی جو قیمت ہے، یہ منیمم کم از کم جو ہے وہ مہر کی مقدار ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، میکسیمم لمٹ حق مہر کی نہیں ہے۔ ہاں میکسیمم لمٹ وہی ہے جس پر فریقین راضی ہو جائیں، دونوں افراد دولہا والے بھی اور دلہن والے بھی دونوں راضی ہوں، تو وہ جو ہے وہ میکسیمم لمٹ بنے گی۔ تو عمومی طور پہ حق مہر لڑکا لڑکی خود تو طے کرتے نہیں ہیں، ان سے پہلے دونوں کے خاندان کے بڑے ہی بیٹھ کر طے کرتے ہیں، تو ان دونوں بڑوں کو سوچنا چاہیے وہ حق مہر رکھیں کہ جس کو ادا بھی لڑکا کر سکے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ نے حق مہر تو جناب بڑا جو ہے وہ 5 لاکھ روپے رکھوا دیا، پہلی رات ہی جو ہے وہ لڑکی نے جو ہے وہ لڑکی نے معاف کر دیا یا لڑکے نے معاف کروا لیا، تو پھر اب حالانکہ اس بات کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے وہ آپ دونوں کے درمیان، دونوں خاندانوں کے درمیان بدمزگی بھی پیدا ہو گئی، اور جو ہے وہ گفتگو بھی جو ہے وہ عجیب ہو گئی، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ وہ معاف کروا لیا۔ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ مشہور مجھے بتا رہے تھے، بلکہ چینل کے اوپر ہی میں نے سنا، ہمارے مدنی چینل کے اوپر ہی سلمان بھائی بتا رہے تھے کہ بھئی ایک جگہ ایسا ہی ہوا کہ اتنی ساری شرائط جو ہے نا وہ نکاح نامے کے اندر جو ہے وہ لکھوا دی۔ اب لڑکا بھی حیران پریشان کہ بھئی یہ کیا کیا شرائطیں جو ہے وہ لڑکی والے لکھوا رہے ہیں، لیکن بہرحال لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ نکاح نامے میں لگوا دی۔ اب نکاح کا ٹائم تھا، اس وقت کون جو ہے وہ منع کرے، ان کو سمجھایا بھی ہوگا نہیں یہ تو ہونا ہی ہے، تو اب نکاح تو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا یا واپسی تو لڑکا نہیں جا سکتا تھا، تو جناب نکاح ہو گیا، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے وہ 1-2 ہفتے کے اندر ہی لڑکے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو راضی کیا کہ بھئی یہ تمہارے ماں باپ نے جو ہے نا یہ بلا وجہ کی شرطیں لگائی نہیں ہیں، تو بیوی نے جو ہے وہ
ایک پورا پرچہ لکھ کر جو ہے وہ حلف نامہ دے دیا کہ بھئی میں ان تمام شرائط سے اپنے شوہر کو جو ہے وہ آزاد کرتی ہوں، ان میں سے کسی بھی چیز کا مجھے دینے کا پابند نہیں ہے۔ لیں تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے اتنا ساری آپ نے چیزیں لازم کی، بیوی نے جو ہے شوہر نے بیوی سے بات کی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اب جو آپ نے جس سیکیورٹی کے پیش نظر اپنی بیٹی کے لیے وہ ساری چیزیں لگائی تھی، وہ تو آپ کی بیٹی نے ہی جو ہے وہ ختم کر دی۔ زندگی تو آپ کی بیٹی نے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، تو اس نے پہلے دن سے جو ہے وہ اس کے ساتھ 36 کا آنکڑا رکھ کر تو نہیں گزارنی ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہے، باہمی جو ہے وہ ہم ذہنی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب کہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھ کر جو ہے وہ چلیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو حق مہر کے اندر منیمم مقدار شریعت نے بیان کی، زیادہ سے زیادہ کی مقدار بیان نہیں کی، جس کے اوپر دونوں فریقین راضی ہوں وہ رکھا جائے۔ ہاں بہتر وہ ہے کہ جو آسان ہو کہ شوہر ادا کرے، اور ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ جی مزید صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ چیز کھا لے، اب مسئلہ معلوم ہوا تو کیا کریں؟ اسی طرح اگر میں اپنی بھتیجی کو لے کر باہر جاؤں اور کوئی اسے پیسے یا کوئی چیز دے دے تو کیا وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی؟ جی مزید کون؟ محمد انیس اتاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا کسی کا جیسے انتقال ہو گیا اپنے اہل و عیال میں 20 سال پہلے، اب آج ان کے والد یا کوئی اور کسی کا انتقال ہوا تو یہ کہا گیا کہ اس جگہ پر جہاں اس کو دفنایا تھا پہلے ان کے بیٹے کو یا والد کو، اسی جگہ پر مجھے بھی دفنایا جائے، وہ قبر کھود کر اور اس میں دوبارہ ان کو دفنایا جاتا ہے، جیسے بیٹے کا انتقال ہوا تو والد کو، والد کا انتقال ہوا تھا تو اب اس کی جگہ اسی جگہ پر بیٹے کو، کیا اس طرح جائز ہے یا اس کے کیا مسائل ہیں؟ جی ہمارا ایک سوال تھا کہ نابالغ بچے کی چیز کھا لی تو اب اس کا کیا کریں۔ بعد میں مسئلہ معلوم ہوا جو چیز نابالغ کی ملکیت تھی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نابالغ اپنی ملکیت والی چیز کسی کو تحفتاً بھی نہیں دے سکتا، اور آپ نے زبردستی کھا لی تو یہ تو اور زیادہ کہ نابالغ کو اطلاع جاری بھی ہوئی۔ تو بہرحال زبردستی لی یا اس کی مرضی سے لی، دونوں ہی صورت میں آپ کو اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا کہ اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ نابالغ کو دی جائے گی۔ نابالغ اگر بڑا ہو گیا ہے تو اس سے معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر نابالغ ہی ہے تو وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو دینا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس کا 5 روپے والا بسکٹ کھا لیا تھا تو اب وہ 5 روپے اس کی ملکیت میں دینی ہوگی، اس کے والدین کو بتا کے دے دیں کہ بھئی یہ نابالغ کے جو ہے وہ پیسے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ اسی سوال کا جز تھا کہ ہم باہر بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو کوئی انہیں چیز دلا دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ تو بظاہر وہ بچوں کی ہی ملکیت کیے جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ دے دی تو وہ بچے کو ہی اس کا مالک بنانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ بچے کی ہی ملکیت ہے۔ ہاں بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، 500 روپے چھوٹے سے بچے کو دے دی تو وہاں پر بچے کو دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ بچوں کے والدین کو، یا بچہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر میرے ہاتھ میں میرا بھتیجا ہے تو اب وہ دینے والا گویا کہ مجھے دے رہا ہے، میرا جاننے والا میرا دوست جو ہے وہ ملتا ہے، تو اب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا ساتھ ہے تو وہ میرے بھتیجے کو ہاتھ میں پکڑاتا ہے، لیکن مقصد اس کا مجھے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو بڑا اماؤنٹ دیا جاتا ہے وہ والدین کا یا جس کی نسبت سے دیا جا رہا ہے اس کا ہوتا ہے۔ باقی چھوٹی موٹی چیز ہیں، 10-5 روپے، اس طرح کسی جگہ پر 40-50 روپے بھی جو ہے وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں، بچوں کے حسب حال۔ اور چیز دلا دی کوئی اور وہ کھانے کی ہی چیز ہے یا کھلونا ہے، ٹوائے ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ٹوائے سے بڑے نے تو نہیں کھیلنا، بچے نے ہی کھیلنا ہے، تو وہ بہرحال بچے کی ہی ملکیت قرار پائے گا، اور اس میں تمام بچے کی ملکیت والے ہی احکام پائے جائیں گے۔ ایک اور سوال ہمارا تھا کہ قبر پر قبر بنانا، کہ فی زمانہ بڑے شہروں کے اندر قبرستان کے اندر جگہ موجود نہیں ہے، تو اب جب لوگ اپنے کسی میت کی قبر کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو گورکن بھی عموماً یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قبرستان میں آپ کی پرانی کوئی قبر ہے تو آپ بتا دیں، ہم اسی کو کھول کر اس میں آپ کا یہ نیا مردہ دفنا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا؟ بعض جگہوں پہ لوگوں کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہیں پر ہی دفنایا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کو کھولنا ہی ناجائز و حرام ہے، چہ جائے کہ اس میں دوسرا مردہ دفنانا۔ تو ایک مرتبہ جب اسی جگہ پر آپ نے ایک مردے کو، مسلمان کو دفنا دیا، تو اب اس کی قبر کھودنا ہی جائز نہیں ہے، چاہے اگرچہ اندر جو ہے وہ مٹی ہو چکا ہو وہ، لیکن بہرحال آپ کو قبر کھولنے کی اجازت نہیں۔ اولاً تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ مٹی ہو گیا یا نہیں، اور کسی طرح معلوم ہو جب بھی بہرحال قبر کھولنا حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ جناب
جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے رشتہ دار کی قبر کھول دیتے ہیں، یا بعض جگہوں کے اوپر گورکن دیکھتے ہیں کہ بھائی اس قبر کے اوپر تو بہت عرصہ ہو گیا کوئی فاتحہ پڑھنے ہی نہیں آتا، تو اس کا مطلب اب اس کے لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے، تو اب وہ قبر بوسیدہ ہو گئی تو وہ اس کو خود ہی کھود دیتے ہیں اور اس کے اندر نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں، تو یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اولاً تو یہ چاہیے کہ قانونی طور پہ ادارے بھی اور لوگ بھی قبرستان کو وسیع کریں، قبرستان کے لیے جگہ جو ہے وہ وقف کریں، قبرستان کے لیے بھی جگہ وقف ہوتی ہیں اور اس کے لیے وقف کرنا بھی باعث ثواب ہے، تو لہٰذا قبرستان کے لیے جگہ وقف ہوں، اس کے اندر وسعت ہو، تاکہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی تدفین درست طریقے سے شریعت مطہرہ کے مطابق ہو سکے اور آنے والے مردے کی وجہ سے پرانے مردے کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے، ہمارے میں اکثر دولہے کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ دامن بھی اور پائنچے وغیرہ بھی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، رسومات مختلف قسم کی مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض رسومات وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ناجائز چیزیں پائی جاتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ضیاع ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی صورت ہے کہ آپ دلہے کے کپڑے پھاڑ کر ان کپڑوں کے ایک تو ضائع جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی رسم اسی وقت جائز ہوگی جب کہ وہ خلاف شریعت کاموں میں اس کی وجہ سے بندہ مبتلا نہ ہو، لیکن جب کوئی ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، جیسے یہی کہ کسی کے کپڑے پھاڑنا یا جناب کسی کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کلر ملنا یا کسی کے اوپر کلر پھینک دینا، یوں اس طرح کی جو مختلف رسومات ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہیں، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ وراثت کن کن چیزوں میں جاری ہوتی ہے؟ میت نے جو بھی مال چھوڑا وہ چاہے جائیداد ہو یا وہ سامان ہو یا بینک بیلنس ہو، کیش ہو، مال تجارت ہو، جو بھی مال چھوڑا ہے، جس چیز پر بھی مال کا اطلاق ہوگا، مال وہ چیز ہے جس کی طرف انسان کا جو ہے وہ نفس مائل ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ خریدا بیچا جاتا ہے عمومی طور پر، تو وہ مال ہے، تو ایون کہ جو اس کے اپنے ذاتی کپڑے ہیں وہ بھی مال ہیں، ان کی بھی ویلیو ہے، ورتھ ہے، تو یہ بھی مال وراثت میں شامل ہوگا۔ تو مرحوم کی ہر ملکیت والی چیز میں وراثت جو ہے وہ شامل، ہاں جو اس کی ملکیت سے نکل گئی، جیسے اس نے جو ہے وہ کوئی جگہ وقف کر دی تھی مسجد کے لیے، تو اب وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، اب اس میں وراثت نہیں ہوگی، لیکن اس کے اپنے گھریلو کپڑے ہیں، گھریلو اس کا سامان ہے، جیب کا سامان ہے، موبائل ہے، اس کے شوز ہیں، اس کے ساکس ہیں، الغرض اس طرح کی جتنی بھی اس کی ساری چیزیں ہیں، اس کے استعمال کی اور مختلف چیزیں ہیں، تو جو بھی اس کی ملکیت والی چیزیں ہیں ان کے اوپر وراثت جو ہے وہ جاری ہوگی اور وہ ورثاء کے اندر ان کے حصص کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا شادی میں رسم ہونا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ شادی کے اندر جو رسومات ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا، ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح یہی در حقیقت شریعت کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل شادی ہے کہ نکاح ہو گیا، اس میں ایک چیز جو کہ مہر ہے، مہر ذکر نہیں بھی کیا تو بھی شادی ہو جاتی ہے، اگرچہ بعد میں مہر مثل جو ہے وہ لازم آتا ہے، لیکن بہرحال اسی کے یہی جو ہے وہ شادی ہے۔ اس کے بعد ولیمے کی تقریب ہے جو کہ سنت ہے، تو باقی اس کے علاوہ مہندی، مایو اور مختلف رسومات ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختلف ثقافتوں، مختلف ممالک، مختلف قبائل کی طرف سے عمومی طور پہ یہ رسومات جو ہے وہ ان میں رائج ہوتی ہیں، تو ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کا نہ ہونا ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، اور جو جائز ہیں تو ان کی بھی پیروی جو ہے وہ جائز حد تک ہی کی جائے، ان کی پیروی کو اپنے اوپر لازم و فرض ہرگز نہ جانا مانا جائے۔ جی مزید کال دیجیے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ آج کل شادی بیاہ میں جو بارات لے کر جاتی ہے، ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ 200، 300، 400 لڑکے والوں کی طرف ایسا ہجوم لے کر چلے جاتے ہیں لڑکے والے، تو پھر یہ اس طرح کیسا ہے؟ یہ سالوں پر یہ وہ زیادتی نہیں لڑکی والوں کے ساتھ؟ جی مزید کال۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی جس کی پہلے شادی ہوئی ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک مرد جس کی پہلے سے اولاد ہے، پہلی بیوی سے اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا وہ نکاح کر لیتا ہے، کیا جو مرد کا بیٹا ہے اور جس سے اس نے نکاح کیا اس کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، تو ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ محمد بشیر اطاری پکا گنجر عوام بچرامی حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو کیا آپ وہ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پہلا سوال ہمارا کہ بارات کے اندر 400-500 افراد لے جائے جاتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بارات در حقیقت لڑکی والوں کی دعوت ہے اور دعوت کے اندر آپ اتنے ہی افراد لے جا سکتے ہیں جتنی ان کی طرف سے اجازت ہے، چاہے صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً ہو، انڈرسٹوڈ طور پر ہو۔ تو عمومی طور کے اوپر تو یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے ہاں سے بارات میں کتنے افراد آئیں گے۔ یوں ہی جب لڑکے والوں کی تقریب ولیمہ ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی والوں کی جانب سے کتنے افراد آئیں گے۔ تو جتنے افراد طے ہوئے ہیں اس سے زائد لے کر جانا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ زائد ایک آدھے کہ جس کے اوپر انہیں بھی اعتراض نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ طور پر معلوم ہے کہ بھئی ایک آدھ افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بات 300 کی تھی اور آپ 400 افراد کو لے کر جا رہے ہیں تو یقیناً اس کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے کہ اس میں سامنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو شرمندگی کا بھی سامنا ہوگا، انہوں نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں اس میں بھی انہیں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہے کہ جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے مسئلہ۔ باقی اس کے علاوہ اوورآل جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ سامنے والے کی حسب استطاعت حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، سارے امور کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کا وہ نظام بنانا چاہیے جو کہ آسان ہو۔ یعنی اب آپ نے کہا کہ بھئی شادی ہم اسی جگہ پر کریں گے کہ جو ہمارے خاندان کے 400 افراد کی بارات میں جو ہے وہ بلائے، تو اب ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے رشتے آپ کے گھر پر آئیں لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ آپ سارے خاندان کو لازمی ہی بلائیں۔ آپ سارے خاندان کو جو آپ کی اپنی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ بلا لیں۔ تو یوں آسانی پیدا کرنی چاہیے، اس قدر جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ ایک سنت والا عمل، ایک نیکی والا عمل، ایک بے حیائی اور بدکاری سے معاشرے کو پاک کرنے والے عمل نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیں۔ یہ ہرگز عقل مندی نہیں ہے۔ اور پھر خاندان والوں کو بھی اس معاملے کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کی بارات کے اندر جو ہے وہ سارے رشتہ داروں کو نہیں بلایا تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی بارات جو ہے وہ ان کی تقریب تو نہیں ہے، تو لہٰذا قریبی جو لوگ ہیں انہیں لے کر جو ہے وہ بارات لے جائی جائے۔ ہاں اس کے بعد جو ولیمے کی تقریب ہے تو اس کے اندر عمومی طور پہ اپنے خاندان کو پورا ہی بلایا جاتا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونے کے بجائے، ایک دوسرے سے ان بنیادوں پر قطع تعلق ہی کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے کہ نہیں یار آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر افراد کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں، آپ ذرا دوسروں کو بلا لیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس معاملے کو اپنے گھر کی شادی کو حسن انداز میں نمٹا لیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، دونوں پہلے شادی شدہ تھے اور دونوں آپس میں شادی شدہ نہیں تھے، الگ الگ تھے، کہ مثال کے طور پہ زید مرد ہے اور ہندہ جو ہے وہ عورت ہے۔ اب ہندہ کی شادی جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہوئی اور زید کی شادی جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ ساجدہ کے ساتھ ہوئی، اور اب ان دونوں سے ان کی جو ہے وہ اولادیں ہیں۔ اب جب ان کی آپس میں خدا نخواستہ جو پہلی ان کی شادیاں تھیں اس میں طلاق ہو گئی یا ان میں سے جو ہے وہ شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا دونوں طرف میں، تو اب دونوں جو ہے وہ طرف سے، ایک طرف سے عورت اور ایک طرف سے مرد، یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ تو اب جو ان کی اولاد ہے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ان کی وہ اولادیں جو کہ ان دونوں سے نہیں ہیں، بلکہ عورت کی جو بیٹی ہے وہ عورت کے پہلے شوہر سے ہے، مرد کا جو بیٹا ہے وہ
اس عورت سے نہیں ہے بلکہ پہلی بیوی سے ہے، تو اب ان دونوں اولادوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اور وجہ نہ پائی جائے۔ کوئی دودھ وغیرہ کا رشتہ ہو تو ایک جدا بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ نکاح کرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ اذان ثانی جو جمعہ کی ہوتی ہے ان میں انگوٹھے چومنا کیسا؟ تو اذان ثانی میں انگوٹھے چومنا منع ہے، یوں ہی اذان ثانی کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے، زبان سے جواب نہ دیں، ہاں دل میں جواب دے سکتے ہیں۔ یوں ہی خطبے میں بھی اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پہ بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، بلکہ دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں گے، زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم مزید شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربان چشمہ بیراج دکان لینے کے لیے ایڈوانس دینا اور اس کو رینٹ میں برابر کرنا کیسا؟ کوئی دکان جو ہے وہ کرائے کے اوپر لی ہے اور اس کا ایڈوانس جو ہے وہ زیادہ دے دیا ہے اور اس ایڈوانس سے ہی جو ہے وہ کرایہ کٹواتے جا رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایڈوانس جو ہے وہ آپ اس کو ایڈوانس کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے اس کا جو دکان کا رینٹ ہے وہی ایڈوانس میں آپ نے جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ ہاں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ نے ایڈوانس اگر الگ رکھا ہے اور کرایہ الگ رکھا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر جدا جدا ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہیوی ایڈوانس کی وجہ سے، ہیوی ڈپازٹ کی وجہ سے کرائے میں کمی کرنا، مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے وہاں پر کرایہ 15,000 روپے دکان کا ہے اور وہاں کی اس دکان کا ایڈوانس نارمل 1 لاکھ روپے لیا جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کے 5 لاکھ ایڈوانس دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے جو اس کا کرایہ کر دیں گے دکان کا وہ 5,000 کر دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایڈوانس کی حیثیت قرض کی ہے اور قرض کی وجہ سے جو کرائے میں کمی ہو رہی ہے، کنڈیشنل ہو رہی ہے، مشروط ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے، سود ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ایک یہ ہے کہ کسی جگہ پر دکان کا کرایہ جو ہے وہ 15,000 روپے ہے، اب 15,000 کے اعتبار سے جو 6 مہینے کا جو ہے وہ کرایہ بنتا ہے وہ مثال کے طور پہ 90,000 روپے جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب کوئی شخص 6 مہینے کے لیے کرائے پہ دکان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یکمشت ہی جو ہے وہ ایڈوانس میں ہی جو ہے میں آپ کو پورا اس کا کرایہ 6 ماہ کا ادا کر دیتا ہوں، لیکن اس میں آپ جو ہے وہ مجھے کرایہ کم کریں، 90 کے بجائے میں آپ کو 70,000 دوں گا اور یکمشت آپ مجھ سے لے لیں۔ تو اگر اس طور پر یکمشت کرایہ ہی ٹوٹل کی پیمنٹ جو ہے وہ پہلے ہو جائے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اب جو رقم دی جا رہی ہے وہ قرض نہیں دی جا رہی۔ پہلے جو ایڈوانس دیا جا رہا تھا وہ قرض تھا، یہاں پر ایڈوانس نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کرایہ ہی پیشگی دیا جا رہا ہے۔ تو جو پیشگی کرایہ دیا جا رہا ہے وہ قرض نہیں ہے بلکہ وہ اجرت ہے، جو کہ کرایہ دار کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور مالک مکان کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بول دیا کہ تمہاری بہن کو طلاق دینے والا ہوں تو کیا حکم ہوگا، طلاق ہوگی یا نہیں؟ دینے والا ہوں اگر یہ جملہ کہا کہ میں دوں گا یا دینے والا ہوں، تو اب بہرحال اگر مستقبل کی طرف بات ہے تو ابھی طلاق نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس معاملے میں کہ فقط یہی الفاظ نہیں بولے جاتے، سیاق و سباق میں آگے پیچھے جملے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو متعین کرتے ہیں کہ اس شخص نے کس پس منظر میں کیا جملہ کہا ہے۔ لہذا اس کے لیے جن کا مسئلہ ہے وہ دارالفتاء اہل سنت رابطہ کریں اور وہاں سے اس بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ ہماری اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا۔ اور طلاق کے اس کے علاوہ بھی جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں دارالفتاء اہل سنت ہے تو وہاں رابطہ کیجئے، ورنہ دارالفتاء اہل سنت کی نیشنل اور انٹرنیشنل فون سروسز کے اوپر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد وقاص ابراہیم ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر مووی بنانا کیسا؟ جی، مووی مدنی چینل کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مووی کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ آپ کے پاس پروگرام آ رہا ہے، تو فقط مووی بنانا یہ تو جائز ہے، لیکن شادی بیاہ پہ جو مووی ہوتی ہے وہ ناجائز مووی کی حد میں عموماً ہوتی ہے،
کہ اس کے اندر نامحرم بے پردہ خواتین کی مووی بنائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر فقط جو ہے وہ مردانہ میں مردوں کی جو ہے وہ مووی بنوائی جا رہی ہے اور اس میں ناچ گانا دیگر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، جسے محفل نعت ہے اس کی جو ہے وہ ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اوورآل جو سوال ہے اور اس کا جو پس منظر ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ظاہر ہے کہ ناچ گانا اور نامحرم بے پردہ خواتین کی مووی بنائی جا رہی ہوتی ہے، اس طور پر یہ بنانا اور بنوانا ناجائز و گناہ ہے۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ دولہے کو ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، یہ مہندی لگانا کیسا؟ جی ہاں، شادی کے موقع پر یا بالخصوص جو مہندی کی رسم ہوتی ہے اس میں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکے کو مہندی لگائی جاتی ہے تو مرد کو سر اور داڑھی کے بالوں کے علاوہ کسی بھی جگہ پر مہندی لگانا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ بدن کے اوپر مہندی لگانا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں، اور مردوں کو عورتوں کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو مردوں سے تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ مردوں کا یہ کام گویا کہ عورتوں سے تشبہ اختیار کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس کی ممانعت کی گئی، تو لہٰذا مرد کو مہندی لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ وہ افراد جو کہ اپنی داڑھی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں مہندی لگاتے ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مہندی لگانے میں آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ رنگ لیں کہ آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہو کہ جناب ہم نے ہاتھ پہ تو مہندی نہیں لگائی، اصل تو مہندی داڑھی پہ لگا رہے تھے، لگانی ہاتھ سے تھی لہٰذا ہاتھوں پہ لگ گئی، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا تو اپنی کسی محرمہ خاتون کے ذریعے سے یا زوجہ کے ذریعے سے آپ مہندی لگوائیے اپنی داڑھی میں یا سر کے بالوں میں، یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی گلوز وغیرہ اس طرح کا پہن کر جو ہے وہ لگائیں جس سے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ مہندی کے رنگ سے آلودہ نہ ہو، مہندی کا رنگ آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ نہ لگے، کہ اس کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ ولیمہ جو ہے شادی سے پہلے کر لیتے ہیں، کیا اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ولیمے سے متعلق شاید سوال ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ولیمہ شادی سے پہلے نہیں ہوتا، ولیمہ تو نکاح کے بعد، نہ صرف نکاح کے بعد بلکہ شب زفاف کے بعد ہونا سنت ہے، تو شادی سے پہلے کیسے ولیمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ بعض جگہوں کے اوپر بچت کرتے ہوئے، جب بچت کرنے پر آتے ہیں تو پھر بڑے نئے طریقے لوگ جو ہے نکال لیتے ہیں کہ بھئی لڑکا اور لڑکی ایک ہی تقریب کر لیتے ہیں، وہی بارات ہے وہی ولیمہ ہے، تو اسی میں نکاح ہوتا ہے، اسی کے اندر جناب بارات ہوئی، بارات کی وہ ہے، اور بھئی ایک ہی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر رسومات کے اعتبار سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ولیمہ جو ہے وہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور اس کی اہمیت اتنی بیان کی گئی کہ اس میں بلایا جائے جسے تو اس کے لیے جانا بھی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ کوئی عذر شرعی موجود نہ ہو، تو لہٰذا ولیمے کی سنت ادا کرنی چاہیے۔ اور ولیمے کی سنت جو ہے وہ جب رخصتی ہو جاتی ہے اس کے بعد شب زفاف کے بعد ولیمے کی سنت ہے، اور وہ بھی آپ 2 دن تک جو ہے وہ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دن کا وقت گزر گیا تو اب اس کے بعد جو کریں گے تو وہ جسٹ دعوت تو ہوگی، وہ سنت دعوت جو ولیمے کی ہے وہ نہیں ہوگی۔ جی مزید کالز۔ ہاتھ پر پان کا پتا رکھ کر اس کو مہندی لگا سکتے ہیں، اور بعض اوقات ان رسومات کے بعد ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کی ڈوری باندھ دی جاتی ہے، تو کیا یہ ڈوری باندھنا جائز ہے؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی جو ہے اس کی بہن سے میں نے شادی کی ہے، پہلی بیوی کو طلاق دے گئی، یعنی کہ اپنی سالی سے، یہ شادی جائز ہے یا ناجائز؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دلہن کی رخصتی کے وقت ایک جگہ پہ دیکھا تھا کہ پھول راہوں میں بچھائے گئے تھے، اس پہ دلہن بھی چل کے گئی اور دلہا بھی، ایسا کرنا کیسا؟ جی پہلا سوال یہ کہ پان کے پتے پر جو ہے وہ مہندی رکھی جاتی ہے، ہاں اس طرح کی رسومات بھی ہوتی ہیں، ہاں تو اگر پان کے پتے پر کوئی مہندی رکھنے کی کوئی رسم ہے اور اس کے بعد اسے ضائع نہیں کیا جاتا، وہ مہندی جو ہے وہ کوئی اور استعمال کر لیتا ہے
تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکے کے ہاتھ پر نہیں رکھی جا رہی، کیونکہ بعض لوگوں کے اوپر فقط پان رکھنے کا بھی جو ہے وہ رواج ہوتا ہے، تو اس طرح کی رسم میں جبکہ بے پردگی نہ ہو اور دیگر کوئی ناجائز چیز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پان کے پتے پر مہندی رکھی ہے اور لڑکے کے بدن پر نہیں لگتی تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بیوی کی طلاق کے بعد اگر کسی شخص نے بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح کیا تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، بیوی اور اس کی بہن کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ یوں ہی اگر بیوی کو طلاق دی تو بیوی کی عدت گزرنے کے بعد، جس کو طلاق دی اس عورت کی جب عدت گزر جائے گی اس کے بعد اگر اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو جائز ہے، عدت کے اندر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ پھولوں پر چلنا، کئی جگہوں کے اوپر اس طرح کی صورت ہوتی ہے، تو پھولوں کے اوپر جو ہے وہ چلنا جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز کی وجہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض علماء جو ہے وہ ادب کی وجہ سے منع فرماتے ہیں، لیکن بہرحال فی نفس ہی چلنا جائز ہے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس میسیجز کے اندر بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حق مہر کب ادا کرنا ہوگا؟ حق مہر کی ادائیگی عمومی طور پر نکاح جب پڑھایا جاتا ہے اس وقت ہی طے کیا جاتا ہے کہ حق مہر کب ہے۔ بعض جگہوں پہ عندت طلب لکھوایا جاتا ہے، مطلب جس وقت بیوی مطالبہ کرے گی اس وقت ادا کیا جائے گا۔ بعض جگہوں کے اوپر حق مہر مؤجل، میم حمزہ واو جیم لام، مؤجل لکھوایا جاتا ہے، مطلب بعد میں دیا جائے گا۔ بعد میں کب دیا جائے گا؟ یہ عموماً ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس کا ٹائم پیریڈ لکھا نہیں جاتا، اور جب ٹائم پیریڈ نہ لکھا جائے تو عرف یہ ہے کہ یا تو طلاق کی صورت میں ادائیگی ہوتی ہے یا وفات کی صورت کے اندر ادائیگی ہوتی ہے۔ ایک کہلاتا ہے معجل، میم عین جیم لام، یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ادا کرنا، فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کرنا، تو یہ پہلی رات کو ہی جو ہے وہ بیوی کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر بیوی جو ہے وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے بعد میں ادا کر دیجئے گا تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو مؤجل ہے اس میں بھی چاہیے یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ ادا کر دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ تو جو کنڈیشن لگی ہے حق مہر کے ساتھ اس کے مطابق ہی اسے ادا کرنا لازم ہوگا، ہاں اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میری بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کو کیسے پورا کیا جائے؟ جو نمازیں قضا ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، تو آپ اپنی نمازوں کا اولاً حساب لگائیں اور پھر اس کے مطابق ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اوپر کثیر نمازیں قضا ہیں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر آپ اپنی قضا نمازیں ادا کریں تاکہ جلد از جلد آپ کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں۔ یوں ہی قضا نمازیں جلد از جلد ادا کرنے کے لیے قضا نمازوں کی ادائیگی میں تخفیف کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ رکوع میں پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ پڑھیے، اور دیگر تخفیفات بھی ہیں جو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں موجود ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں بھی، اور اسی کا ایک رسالہ الگ سے ہے قضا نماز کا طریقہ، اگر اسے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے آج کے سلسلے میں ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا